ہمیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا ایک خاص باڈی امیج چاہیے ہوتا ہے کہ بس ہم پتلے لگیں گے تو اچھے لگیں گے. باڈی شیمنگ بہت کامن ہے. آپ موٹے ہو جاتے ہیں, ہمیں باہر ٹونٹ کیا جاتا ہے, مختلف قسم کے لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں, موٹو, گگلو, گپلو, اس طرح کے. وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر اور خود کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ڈپریشن آ گیا ہے, اس میں انزائٹی آ گئی ہے. لوگ جو ہے وہ بار بار سوچتے رہتے ہیں, جو ان کو سوچ آتی ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے, اور اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے نا وہ کچھ بیہیویئرز بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین, ہمارے ذہن کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا اکثر اوقات ہمیں حل نہیں ملتا, لیکن ایسے بہت سارے حل جو ہیں وہ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس ہوتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں CBT تھراپسٹ ڈاکٹر آمنہ افتخار, جو کہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں اور ایک کلینکل سائیکولوجسٹ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا مشورے دیتی ہیں کہ ہم اپنی ذہنی جو بھی کوئی بیماریاں ہیں یا مسائل ہیں ان سے کیسے نکل سکتے ہیں. آمنہ, مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں, زیادہ تر کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں جن کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں؟ اچھا, جرنلی اگر میں بات کروں پاکستان کی, اور جیسے میں اسی شعبے میں پچھلے 12 سال سے کام کر رہی ہوں, تو ہمارے پاس نا مختلف نوعیت کے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اب کچھ وہ ہوتے ہیں جو بڑا کامن ایک چیز ہوتی ہے جس میں ڈپریشن آ گیا ہے, اس میں انزائٹی آ گئی ہے, اس میں آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بار بار سوچتے رہتے ہیں, جو ان کو سوچ آتی ہے اس کے ساتھ ان کو پریشانی ہوتی ہے, اور اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے نا وہ کچھ بیہیویئرز بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ والے بڑے کامن ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو اگر دن کے آپ 20 مریض دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے 19 مریض یہ مسائل ان کے ساتھ آتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں مسئلے جو تھوڑے سے لیس کامن ہوتے ہیں, جس میں ایٹنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے. اب ایٹنگ ڈس آرڈر سننے میں ہی ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. ڈپریشن ہو رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے. ہمیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا ایک خاص باڈی امیج چاہیے ہوتا ہے کہ بس ہم پتلے لگیں گے تو اچھے لگیں گے. یا کچھ لوگ اس میں ایٹنگ ڈس آرڈرز میں ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دے تو ان کی انکنٹرولڈ ہنگر ہو جاتی ہے, ان سے بھوک کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ لیس کامن ہوتے ہیں, بٹ دے آر آلسو ایگزسٹنگ پاکستان میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں ایٹنگ ڈس آرڈرز کی بات کروں تو ہمارے ہاں جو موٹاپا ہے, ہم پاکستانی 9 نمبر پر ہے پوری دنیا میں موٹے ہونے میں. مطلب ہم ابھی کم ہیں, ہم ابھی بہت زیادہ ہے. پوری دنیا میں ہم 9 نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ امریکہ ہے اور پہلے نمبر سے ہم 9ویں نمبر پہ ہیں. مطلب ہم قریب ہے امریکہ کے کہ موٹاپے میں ہمارے ہاں وزن کے جو مسائل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے. اب جب وزن بڑھا ہے نا, وزن کے ساتھ ہی اگلی کیا چیز آ گئی, ڈپریشن کی وجہ سے وزن بڑھے گا اور وزن کی وجہ سے ڈپریشن بڑھ جائے گا. اس کے ساتھ باڈی شیمنگ بہت کامن ہے. آپ موٹے ہو جاتے ہیں, ہمیں باہر ٹونٹ کیا جاتا ہے, مختلف قسم کے لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں, موٹو, گگلو, گپلو, اس طرح کے. اب ان سے کیا ہوتا ہے, ان کا پورا سیلف امیج ختم ہو جاتا ہے. زیادہ تر ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر ہم کسی کھانے والی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں وہ موٹی, تم ہر وقت کھاتی ہی رہتی ہو. یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں. بالکل. اور وہی چیز دیکھیں, جب اس کو شروع میں تو بہت زیادہ ہم سیریس نہیں لیتے ہیں. ہمارے بچے بھی جب گھروں میں ہوتے ہیں نا, تو وہ جو موٹا تھوڑا سا ہیلدی بچہ ہوتا ہے کہتے ہیں گگلو بچہ اچھا لگتا ہے. جو تھوڑا اسمارٹ بچہ ہوتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. وہی چیز بڑھتے بڑھتے آگے بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے, جو ایک نفسیاتی بیماری ہے. جسمانی بیماریاں تو موٹاپے کے ساتھ آتی ہی آتی ہے. جسمانی بیماریوں کے ساتھ آپ ذہنی طور پہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان لوگوں میں جو ان کی اپنی سیلف امیج ہوتا ہے یا اپنی ایک ذات کے متعلق ان کا جو امیج ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر اور خود کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سوشل سچویشنز میں جانے سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں جاؤں گا تو میں اچھا نہیں لگ رہا, لوگ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہے ہیں, تو وہ سوشل اوائڈنس میں جاتے ہیں. جس کے ساتھ پھر ان کا جو کھانا ہوتا ہے نا, وہ ان کا کمپینین بن جاتا ہے. پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اداس ہے تو کھانا شروع ہو جاتے ہیں, بور ہے تو کھانا شروع ہو جاتے ہیں, خوش ہے تو کھانا شروع ہو جاتے ہیں. اب نفسیاتی بیماریاں ایک طرف, اور ہم نے بہت ساری وہ بیماریاں جو صرف کھانے کی وجہ سے پیدا کر لیتے ہیں یا ہمارے وزن کی وجہ سے ہو جاتی ہے, وہ الگ ہو جاتی ہے. تو
مینلی آپ کا جو کویشچن تھا کہ ہمارے پاس کس قسم کے مریض آتے ہیں, تو ہمارے پاس مختلف قسم کے مریض آ رہے ہوتے ہیں, جس میں ایٹنگ ڈس آرڈرس بھی ہے, اس میں موٹاپا بھی ہوتا ہے, اس میں ہمارے پاس ڈپریشن, انزائٹی, obsessive compulsive disorder اور بہت سارے پرسنالٹی ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. سی بی ٹی کیا ہے؟ پہلے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو اس کے بارے میں میرے خیال میں جاننے کا ہوگا کہ سی بی ٹی کیا چیز ہوتی ہے. اچھا, سی بی ٹی یہ ہے کہ جب ہم ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں ہم سائیکیٹرسٹ سے مختلف ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ اور ایک ہوتا ہے سائیکالوجسٹ. جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں موسٹلی جب ان کے پاس کوئی ڈپریشن کا مریض آیا ہے, ان کے پاس کوئی انزائٹی کا مریض آیا ہے, تو وہ ان کے علاج جو ہوتے ہیں وہ دوائی سے شروع کرتے ہیں, میڈیسن سے شروع کرتے ہیں, جس میں مختلف قسم کی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, اینٹی انزائٹی میڈیکیشنز ہوتی ہے, وہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جب ہم سائیکالوجسٹ کی بات کرتے ہیں تو سائیکالوجسٹ کے ٹریٹمنٹ میں کچھ آپشنز آتی ہے. پہلی آتی ہے سائیکو تھیراپی کی. سائیکو تھیراپی کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹاک تھیراپی, کہ ہم کس طرح بات چیت سے کہ ہم بات چیت سے ان کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. آپ کے خیالات ہیں, آپ کے خیالات کے ساتھ آپ کا ایموشن آیا ہے, اور ایموشن آپ سے ریئیکٹ کرواتا ہے آپ کے بیہیویئر کی شکل میں, اور جب ہمارا بیہیویئر میں کہیں پرابلم آتی ہے تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا ہو, جیسے غصہ زیادہ کرنا شروع کر دیا, چڑچڑاپن زیادہ آنا شروع ہو گیا, اوائڈنس یا ڈر آنا شروع ہو گیا. اب غصہ آیا ہے تو غصے میں بھی میرے خیالات آ رہے ہیں کہ میں آپ کو جواب دوں, آپ نے مجھے یہ کیوں کہا. وہاں سے ہم نے چینج کس طرح کر سکتے ہیں اپنے خیالات کو, کہ آپ نے اپنی توجہ دوسری طرف کرنی ہے. یہ کیسے ایک دم سے بندہ اس طرف جائے؟ دیکھیں, آپ نے جب اپنا کنٹرول خود لینا ہے نا تو پھر آپ سکسیزفل ہے. جب آپ کا کنٹرول آپ سے خراب ہوتا ہے پھر ہم ذہنی بیماریوں کی طرف جاتے ہیں, پھر ہم مسائل کی طرف جاتے ہیں, پھر آپ کی سوشل لائف, آپ کی پرسنل لائف, آپ کی پروفیشنل لائف, سب چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج ایک سیشن لیا سی بی ٹی کا اور کل اس کا اثر آ گیا. اس کو پرسسٹنٹلی کرنا پڑتا ہے, اس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, پھر وہ آپ کا ایک آٹومیٹک رسپانس بنتا ہے. سی بی ٹی میں یا کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں سی بی ٹی جرنلنگ یا سی بی ٹی ڈائری. اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ میں سے اور سننے والے میں ہمارے جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں, اگر کوئی پریشان رہتا ہے, کسی کو انزائٹی ہوتی ہے, تو آج سے وہ اس کام پہ عمل کرنا شروع کرے کہ دن کے آغاز میں یا دن کے اختتام پہ یا جب آپ کو ٹائم ملے, آپ نے پیپر پینسل لینا ہے, اور جو خیالات اس وقت آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں, وہ کوئی بھی ہے, اپنے متعلق, کسی کے متعلق, جب ڈپریشن ہو رہا ہے, کسی بھی چیز کے متعلق ہے, وہ خیالات جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں انہیں لکھنا شروع کریں. 1 پیج, 2 پیج, 3 پیجز, جب آپ کو لگے آپ نے سب لکھ لیے ہے, اسٹاپ رائٹنگ اور اسے 2 دفعہ پڑھیں. جب آپ ایک دفعہ پڑھ کے دوسری دفعہ پڑھتے ہیں نا تو لٹرلی آپ خود ہنس پڑتے ہیں کہ کیا میں اپنے ذہن میں سوچ, اپنی حماقت کا خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کس چیز پر اتنا پریشان ہو رہا تھا. وہ آپ کو لاجیکل کرتا ہے. اس کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینک دے, اس کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم زیادہ تر ڈائریاں لکھتے ہیں اور رکھے جاتے ہیں اسے, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں ہم پھر اسی تکلیف میں چلے جاتے ہیں. اس کو جیسے ہی پھاڑ کے پھینکا, اپنے آپ کو یہ میسج دے کہ اس کے ساتھ ہی وہ آپ نے اپنی سوچ اپنے اندر میں سے نکال دی ہے, وینٹیلیٹ کرتی ہے. سی بی ٹی بہت افیکٹو ہے ملٹیپل ڈس آرڈرس کے لیے, ڈپریشن کے لیے, انزائٹی کے لیے, ایٹنگ ڈس آرڈرس کے لیے, اور مختلف قسم کے جو فوبیاز یا ڈر لوگوں میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سی بی ٹی. ایٹنگ ڈس آرڈر کو کیسے جو ہے وہ لوگ روک سکتے ہیں, کہ جب ان کو بہت زیادہ جو ہے کھانے کی بھوک لگ رہی ہے اور وہ ڈپریشن ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, پھر کھا لیا, کیا کریں؟ دیکھیں, ویٹ کے لیے نا ایک سکسیزفل چیز ہوتی ہے جو میں کہتی ہوں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے موٹے ہو گئے نا ڈائٹنگ کرو. اچھا, لیکن اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ڈائٹ ریفر ٹو ورڈ ڈائی, لائف اسٹائل ریفر ٹو ورڈ لائف. تو اپنے نا جینے کا, اپنی زندگی کا, اپنے طرز عمل کو چینج کرو. ہمارے ہاں آج کل پیٹرن کیا چل رہا ہے, اور جو موٹاپے کی بڑی اہم وجہ ہے, موٹاپے کی 4 وجوہات ہیں, 5ویں کوئی نہیں ہے ابھی پوری دنیا میں. پہلی وجہ ہے کھانا. اب کھانا سب لوگ کھاتے ہیں بٹ سب موٹے نہیں ہوتے. ہم نے کھانے میں سیکھنا ہے کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. ہیلدی ڈائٹ اور پورشن کنٹرول, 2 چیزیں بہت ضروری ہے, اور ٹائمنگز اس کی. اگر آپ کھانا اسکپ کر رہے ہیں نا, اور جو ہم کرتے بھی ہے, سارا دن ہم نہیں کھاتے اور رات کو ہم کہتے ہیں اب تو ہماری باری ہے, سیلف پیٹی, ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں.
وہ ایک نیچرل ہے, ہماری باڈی کی نیڈ ہوتی ہے. دوسری موٹاپے کی وجہ ہوتی ہے اسٹریس میں کچھ خاص ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, جو کارٹیسول ہوتا ہے وہ آپ کو موٹا کر دیتا ہے. آپ نے ایک محاورہ بھی سنا ہوگا کہ کھاتے تو کچھ نہیں ہے, پانی بھی گھی بن کے لگتا ہے, وہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. تیسری وجہ آ جاتی ہے کچھ ایسے ہارمونل امبیلنسز وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ اوبیسٹی ہو سکتی ہے. اور لاسٹ ریزن ہوتی ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی. اگر آپ پہلے 2 وجوہات کو کنٹرول کر لینا, اپنے کھانے کو اور اپنی اسٹریس کو, تو آپ 80 to 90% جو ہے وہ اپنا ویٹ مینیج کر سکتی ہے. کھانے میں کہتی ہوں اعتدال لیں, ماڈریشن از دا کی. آپ سب کھائیں لیکن ماڈریشن میں. ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ٹکا کے کھاتے ہیں. آپ وقفے سے کھائیں جس میں آپ دن میں 3 میل لیں, بھرپور طریقے سے اپنا 3 میل لیں, پراپر لیں, لیکن اس میں کوشش کریں جنک فوڈ نہ ہو, باہر کا کھانا نہ ہو, بیکری آئٹمس نہ ہو, ہیلدی آئٹمس ہو. آپ کا گھر کا سالن روٹی ہو, اس کے ساتھ سلاد ضرور استعمال کریں کیونکہ اس سے آپ کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور کھانا جو ہوگا وہ آپ کو جلدی بھوک کی جو ہے اس کو کم کر دے گا. ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں گی سب کو. ہم تو اکثر اوقات اپنے گولز بھی یاد رکھتے, اپنی ڈیوٹیز بھی یاد رکھتے, اپنے کام بھی یاد رکھتے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہوتے, اس میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنی سیلف کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم دوسروں کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, ہم دوسروں کو خوش رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا نا, اپنی ذات کو چھوڑ دیا, اپنی سیلف کی کیئر چھوڑ دی, تو یو آر انیبل ٹو ٹیک کیئر آف اینی ون ایلس. تو پہلے اپنی کیئر کرے, اپنے آپ کو دیکھے, اپنا خیال رکھے تاکہ آپ کل کو دوسروں کے لیے بھی اچھا کر سکیں. کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت کرے. اور اکثر لوگ اس کو مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیا یہ ہم جب سیلف کیئر کرتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں آپ سیلفشنس کی طرف جا رہے ہیں. تو سیلف کیئر کی جو پہلی بنیاد ہے نا وہ سیلفشنس ہے. کیا میسج دینا چاہیں گی لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے ویٹ کے لیے بہت کانشیس ہیں, اپنے ڈپریشن کے لیے بڑے کانشیس ہیں, انہیں لگتا ہے وہ اتنے موٹے ہیں, جہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں بہت زیادہ باڈی شیمنگ ہوتی ہے, کس طرح سے اپنے وزن کو وہ ایک ہیلدی ڈائٹ چارٹ سے اپنے آپ کو کم کر سکتے ہیں؟ جتنے ہمارے سننے والے ہیں میں ان کو یہ میسیج ضرور دوں گی کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کی باڈی کا اور آپ کے مائنڈ کا فیول ہے. جیسے آپ نے گاڑی لی, جب تک اس میں پیٹرول اچھا نہیں ڈالیں گے, کوالٹی والا نہیں ڈالیں گے تو وہ نہیں چلے گی. تو اسی لیے اگر آپ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اپنے کھانے کو جو ہے نا وہ ہیلدی رکھیں. ہیلدی کھانے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ گھر کا بنا ہوا ہیلدی کھانا کھائیں. بازار سے اگر کھائیں تو کم سے کم ہو. آپ گھر کا کھانا ہوا وہ آپ کی روٹی, دال, چاول, سالن, جو آپ کو چیزیں پسند ہے وہ آپ کھائیں, لیکن اس کے مقدار کو کنٹرول کریں. ایسا نہیں کہ اگر روٹی آپ ہیلدی ہے تو روٹی آپ 4 کھانا شروع کرتے. آپ اپنی باڈی کی نیڈ کے مطابق کھانا کھائیں. 3 وقت کا آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی جو ایموشنل ہنگر ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. پھر آپ کا اس سے ویٹ بھی کم ہوتا ہے اور آپ اس سے انرجیٹک بھی رہتے ہیں. اندر اگر ٹائم ملے تو آپ کچھ اسنیکس ضرور لے رہو, اور اسنیکس میں دن میں 1 دفعہ جو بھی موسمی پھل ہے, سیزنل فروٹ ہے وہ ضرور لے. اور نٹس, 1 مٹھی آپ کی جو نٹس ہے وہ ضرور ہونے چاہیے. اس میں بادام ہو سکتے ہیں, اس میں اخروٹ ہو سکتا ہے, اس میں کاجو, جو بھی آپ کو چیز اویلیبل ہے وہ آپ ضرور لے. آج کل موسم بھی ایسا ہے تو اس میں بھی نٹس آپ استعمال کریں تو آپ بڑا اچھا انرجیٹک فیل کریں گے. کھانے میں ایک اعتدال لے آئیں, ناشتہ ضرور کریں. اور ناشتہ کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں ناشتہ بادشاہوں کی طرح کھائیں, اچھا کھائیں, رچ کھائیں. دوپہر کا کھانا وزیر کی طرح کھائیں, تھوڑا سا کم کر دیں. اور رات کا کھانا جو ہے وہ فقیر کی طرح کھائیں, تاکہ کم سے کم کھائیں. اس میں جو آپ کی کاربوہائیڈریٹ لائک روٹی وغیرہ وہ کم ہو. آپ سلاد لے سکتے ہیں, آپ چکن لے سکتے ہیں, آپ سوپ لے سکتے ہیں. تو اگر ان روٹینز کو ہم اپنانا شروع کریں نا تو آپ یقین کریں آمنہ, ہم بغیر کسی دوائی کے, ہم بغیر کسی بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کیے ہم اپنے آپ کو صحت مند بھی رکھ سکتے ہیں, ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پہ. اور جب ہم اچھا فیل کرتے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہمیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی زبردست ہمیں باتیں بتائی ہیں, اور سب سے جو خوبصورت بات انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے محبت کریں, پازیٹیو رہیں اور ہمیشہ مثبت سوچیں. اس کے بعد آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.